رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، اس سے پہلے کہ اس مجلس ایصال ثواب کا آغاز ہو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد احسان صاحب ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیجیے. اللہم صلی الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی 156 نمبر آیت ہے. ان لوگوں کے متعلق جو صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد آیت ارشاد فرماتی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المہتدون. یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے قبل جو آیت ہے اس میں بشارت دی جا رہی ہے صبر کرنے والوں کو. وبشر الصابرین. اس کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے صابرین کون ہیں، بشارت دو، یعنی خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. وہ کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. یہ جملہ انسان کو صبر بھی عطا کرتا ہے. اور اس آیت میں جو گوشے ہیں اور جن نکات کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، مصیبت کے وقت صبر کرنا انسان کو پائیدار بناتا ہے، مستحکم بناتا ہے، ثابت قدم کرتا ہے. مصیبتیں جب انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں تو وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ پریشانیاں انسان کو مقاومت کی طاقت دیتی ہیں. اور اگر انسان
ان تمام مصائب و تمام آلام اور مصیبت پر پائیدار رہے، جمع رہے، مقابلہ کرے، تو پھر وہ انسان نکھر کر اس کی خوبصورتی، اس کے فضائل، اس کے کمالات نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ جب انسان ان تمام بلاؤں اور ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے یا سختی آتی ہے تو سختی سے جب نپٹتا ہے انسان، تو وہ چیز جو مصیبت بن کر آئی ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے اور اس کی شخصیت کو نکھارنے میں سازگار ہوتی ہے۔ اور جتنی انسان ان مصیبتوں کا، مصائب کا، بلاؤں کا سامنا کرتا ہے، مقاومت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اتنی اس کی شخصیت نکھر کر اس کے فضائل نمایاں ہوتے جاتے ہیں، جس کے لیے سب سے بارز ترین اور سب سے واضح ترین مثال ہمارے لیے مولائے متقیان کی ہے کہ امام خود فرماتے ہیں، اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں صحرا کی خشک لکڑی کے مانند ہوں۔ صحرا کی خشک لکڑی سے اپنے کو تعبیر کیا ہے، اپنی مثال دی ہے کہ میں صحرا کی خشک لکڑی ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی صحرا کی خشک لکڑی جو آگ جلدی پکڑتی ہے اور دیر تک جلتی ہے، اور دیر تک جلنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ تو امام نے کیوں اپنی مثال صحرا کی خشک لکڑی سے دی؟ کیونکہ امام کے پاس جو تجربے تھے اور جو مقاومت تھی، یعنی بچپن سے لے کے شہادت تک آپ دیکھیے تو امام متقیان علی ابن ابی طالب کی زندگی میں صرف اور صرف مقاومت اور مقابلہ ہے، بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور تمام آلام سے۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے مصیبتوں کا سامنا نہ کیا ہو۔ بچپنا ہے تو بچپنے سے لے کر رسالت کا دفاع کرنا، اور رسالت کے دفاع کے ساتھ ساتھ مدینہ مکے کی زندگی ہو چاہے مدینے کی زندگی ہو، ہجرت کی سختیاں ہوں، جنگوں کی سختیاں ہوں، ہر جگہ امام نے پائے ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے تمام مصائب و آلام کا اور مصیبتوں کا، اسی طرح ان کے فضائل اور کمالات نکھر کر سامنے آتے گئے، یہاں تک کہ وہ امام علی علیہ السلام کے جن کی شخصیت جو ہے آج دنیا بھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو نہ جانتا ہو کہ علی کی شخصیت کیا تھی۔ سب علی کا کلمہ پڑھتے ہیں، علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور علی کے فضائل وہ ہیں کہ جن کا کوئی احصاء نہیں کر سکتا، جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنے فضائل علی ابن ابی طالب ہیں۔ مولائے متقیان کے فضائل قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ ایک فضیلت میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنی فضیلتیں مولا کی ہیں۔ امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی کوئی ایک ایسی فضیلت جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو، مباحات کر سکتے ہو؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں تمام فضیلتیں ایک طرف، لیکن میری ایک فضیلت میرے لیے کافی ہے جس پہ میں فخر و افتخار و مباحات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ خدا نے مجھے اپنے ساتھ رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ کہاں پر؟ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے قال الذین کفروا لست مرسلا، کہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، اے محمد آپ رسول نہیں ہیں، تو وہاں پر خداوند تعالیٰ رسول اکرم سے فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہماری رسالت کو نہیں مانتے تو ہماری رسالت کے لیے اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو یہ فضیلت، یہ فضائل، یہ کمالات کہاں سے حاصل ہوئے مولائے متقیان کو؟ وہ ان سختیوں کا مقابلہ کرنے سے اور تمام مصائب کو برداشت کرنے سے کہ جو آپ نے بچپن سے لے کے شہادت تک کی منزل تک آپ صرف اور صرف مقابلہ کرتے رہے۔ تو عزیزان اکرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے وہ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جنگ کا ماحول تھا، جنگ، میدان جنگ، صفیں دشمنوں کی صفیں سامنے تھیں۔ محمد حنفیہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ آگے بڑھتے تھے، لیکن تیر و تبر کو دیکھ کے پیچھے ہٹ رہے تھے، تھوڑا گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے آ جاتے تھے۔ تو وہاں پر مولائے متقیان نے ایک جملہ ارشاد، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی لاجواب خطبہ ہے اور خاص کر ایک موٹیویشن والا خطبہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کریں، اس کو اپنے بچوں کے لیے اپلائی کریں، اپنے بچوں کو اس خطبے کی تعلیم دیں، اس پہ عمل کرنے کو کہیں، تو یقیناً وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام محمد حنفیہ سے ارشاد فرماتے ہیں تزل الجبال ولم تزل،
تت فی الارض قدمک ورمی ببصرک اقصی القوم وعر اللہ جمجمتک وعلم بان النصر بید اللہ۔ امام یہ اصول بتا رہے ہیں، جنگ کے اصول، میدان جنگ کے اصول محمد حنفیہ سے، یعنی کہ اگر ڈر رہے ہو تو ڈرو نہیں۔ یہ ایک جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے، ایک جو آج کل ایک بہت عام جملہ چلتا ہے، ایڈ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈر کے آگے جیت ہے۔ تو یہ ڈر کے آگے جیت ہے، یہ اصل میں جملہ ہمارا آپ کا نہیں، آج کا نہیں ہے، بلکہ مولا کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اذا خفت امرا فکافی ہے، اگر کسی چیز سے ڈر رہے ہو تو اس میں پھاند پڑو، یعنی ڈر کو نکال دو۔ یہاں پر دیکھیے خطبہ جو ارشاد فرما رہے ہیں مولا، اس میں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن تم جمے رہنا، تم ثابت قدم رہنا۔ تت فی الارض قدمک، اپنے قدموں کو جما لو زمین پر۔ وانظر ببصرک اقصی القوم، اور صفوں کی آخری صفوں پر نگاہ رکھو، فوج کی آخری صفوں پر نگاہ رکھو، شروعات کی صفوں پر نگاہ نہ رکھو۔ وعر اللہ جمجمتک، اور اپنے سر کو اللہ کے لیے رعایت دے دو، عاریتاً دے دو، یعنی سر رہے نہ رہے یہ اللہ کی امانت ہے، رہے تو صحیح نہ رہے تو صحیح۔ وعلم ان النصر بید اللہ، اور یہ جان لو کہ کامیابی اور کامرانی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں دیکھیے چھوٹے سے مختصر سے 4-5 جملوں کے خطبے میں امام نے کیا کیا اصول بیان کیے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو مقاومت کرنا چاہتے ہیں، جو زندگی و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یعنی ایک طرح سے کانفیڈنس دیا ہے کہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس سے خود اعتمادی پیدا کرو کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تمہارے حوصلے پہاڑوں سے بلند ہونا چاہیے، اور اپنے قدموں کو جما لو، اپنے قدموں کو زمین پر جما لو، یعنی ہلنا نہیں، مستحکم مقاومت کے ساتھ کھڑے رہو، مقابلہ کرو۔ وانظر ببصرک اقصی القوم، اور فوج کی آخری صفوں پر نگاہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے حوصلے اتنے پست نہ ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی سی بات پر راضی ہو جائیں، بلکہ ہمارے حوصلے وہ ہونا چاہیے کہ بلند حوصلے ہونا چاہیے۔ ہم آخری صفوں پر نگاہ رکھیں اگر ہم کسی بھی میدان میں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے، یہ خاص کر ہمارے بچوں کے لیے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی بھی میدان میں، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ شروعات کی صفوں پہ نگاہ نہ رکھیں بلکہ آخری صفوں پہ نگاہ رکھیں کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ جب آخری تک نگاہ رہے گی تو کامیاب ہو جائے گا وہ۔ پھر اس کے لیے شروعات کی مصیبتیں، مصائب، مشاکل، مشکلیں نہیں رہ جائیں گی، مصیبتیں نہیں رہ جائیں گی، پھر وہ حوصلے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، دل گرمجوشی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ تمام مصیبتیں اس کے لیے ہیچ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وعر اللہ جمجمتک، اور اپنے سر کو اللہ کی راہ میں دے دو، یعنی موت کا خوف دل سے نکال دو، ڈرو نہیں، جو کام کر رہے ہو آگے بڑھو۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اس کے بعد جو یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جان لو کہ کامیابی اور کامرانی تمہاری طرف سے نہیں ہے، تمہاری طرف سے کوشش ہے، کامیابی دینا اس کا کام ہے، یعنی تمہارے اندر غرور نہ آنا چاہیے، گھمنڈ نہ ہو۔ عام طور پر انسان کبھی کسی مرتبے، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے، کسی مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے قارون نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے علم و دولت یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے، اپنی ذہانت کے بنا پر میں نے حاصل کی ہے۔ جب انسان قارونی ذہن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ فرعونیت، یہ قارونیت، یہ تکبر، یہ میری رضا ہے، اس میں تم داخل نہ ہونا۔ تو انسان کو غرور سے بچایا ہے کہ اگر انسان کسی بھی مراحل زندگی کو طے کرتا ہوا کامیابی کی منزل پر پہنچ جائے تو پھر وہاں پر شکرانے نعمت ادا کرے، کفران نعمت ادا کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں اپنی صلاحیتوں سے یہاں پر پہنچا ہوں، بلکہ میں نے اپنی کوشش کی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ یعنی سبق جو امام نے آخر میں دیا ہے وہ یہ کہ انسان کامیاب ہو، کامیاب ہونے کے بعد اس کے اندر تواضع و فروتنی آنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ جملات جو امام نے ارشاد فرمائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی بلا میں گرفتار ہوتے ہیں، جب پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، تب عام طور پر انسان جب مصیبت و بلا و آلام میں گرفتار ہوتا ہے تو حوصلے چھوڑ دیتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے
کہ بشارت دو صبر کرنے والوں کو جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو پھر ہم کو صبر کرنا چاہیے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہاں عزیزان گرامی، چاہے وہ کیسی ہی مصیبت ہو، اور خاص کر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو مصیبت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جب انسان صبر کا دامن کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ خدا آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کے، کبھی ماں باپ دے کے، کبھی ماں باپ لے کے، کبھی دولت دے کے، کبھی دولت لے کر، یہ سب آزمائش کے ذریعے ہیں اس کے۔ کبھی انسان کوئی فقیر ہے تو اس کی فقیری میں امتحان لے رہا ہے، کبھی انسان کوئی امیر ہے تو اس کی امیری میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دولت ہے تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دولت کہاں خرچ کر رہا ہے، آیا راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے یا اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہا ہے، صرف اب اس کے اندر انانیت ہے، اپنا خود پسندی ہے، یا اس کو دوسروں کا بھی لحاظ ہے۔ اگر غریب ہے، فقیر ہے، تو پھر کیا فقر کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو چھوڑے دے رہا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے؟ دولت کے لیے کیا ایمان کا سودا کر رہا ہے؟ بیماری ہے تو بیماری میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ بیماری میں شکرانے نعمت کر رہا ہے یا کفرانے نعمت کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کی آزمائش کے طریقے الگ الگ ہیں۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو جس بھی آزمائش کے مرحلے میں لے جا، ہمیں کامیابی عطا کرنا، ہمیں صبر عطا کرنا۔ اللہ آزماتا ہے ظرف دیکھ کر۔ قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا ظرف ہوتا ہے انسان کا اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سب کا امتحان ایک جیسا ہو، جیسا ایمان ہوگا، جیسا اس کے اندر حوصلہ ہوگا، جو آزمائش وہ دے سکتا ہے اللہ اسی طرح کی آزمائش اس سے لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا حسین سے جو امتحان لیا گیا کربلا میں وہ ہم سے لیا جائے، کیونکہ ہمارا ایمان اس قابل ہی نہیں کہ ہم وہ امتحان دے سکیں، یا ہمارا امتحان جو لیا جائے وہ ہمارا امتحان وہ اپنے خاص ولیوں سے لیا جائے وہ ایسا نہیں لے گا۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا، بالکل مثال ویسے ہی ہے کہ اگر کسی بچے نے کلاس 2 کا فارم بھرا ہے تو اس سے کلاس 2 کا امتحان لیا جائے گا، کسی نے ہائی اسکول کا فارم بھرا ہے تو اس کا ہائی اسکول کا ایگزام ہوگا، کسی نے اگر انٹرمیڈیٹ کا پیپر بھرا ہے تو اس کا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہوگا۔ جس طرح جس درجے پہ انسان ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، اور ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ہر مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آزمائش، یا یہ کہے کہ ہماری آزمائش نہ ہو۔ افحسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ مومن لوگ جو ایمان لائیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے ان سے آزمائش نہیں لی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ سب کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی اس کے اندر ایمان کتنا ہے، جس ایمان پر ہے اس پہ یہ ثابت قدم ہے نہیں ہے۔ تو بس دعا ہی کرنا چاہیے پروردگار اگر ہم سے آزمائش لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، تو ہم کو اس امتحان کے قابل بنا دے اور ہم کو صبر عطا کر، صبر عطا کر۔ ہاں عزیزان گرامی، جب انسان مقاومت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کے مظاہرے کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان تنہا رہ جاتا ہے، معلوم ہے بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اللہ کا انصاف ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کا باپ اور اس کا سرپرست اس دنیا سے گزر گیا۔ یہ کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے، کیسا، یعنی خدا کے اوپر سوال کھڑے کرنے لگتے ہیں، جبکہ خدا یہاں پر دیکھیے کئی ایک پہلو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان اگر کسی کا باپ یا سرپرست مر جاتا ہے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ظلم کر رہا ہے، بلکہ ایک طرف خدا دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو پالنے والے تم نہیں ہو، خدا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ معلوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرپرست نہیں، باپ مر گیا، لیکن وہ بچے آگے جا کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کون پہنچاتا ہے ان کو؟ خدا پہنچاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک بات حقیقت ہے کہ جتنے بھی وہ افراد کے جنہوں نے کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں، جنہوں نے نام کمایا ہے دنیا میں، جنہوں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو ان کی زندگی دشواریوں اور مصائب و مصیبتوں میں گزری ہے۔ شروعات سے ان کو زندگی اگر دیکھیں تو مصیبتوں اور مصائب اور آلام میں گزری ہے،
تب جا کر ان کی شخصیت نکھر کر آئی ہے، تب انہوں نے جب اسٹرگل کیا ہے، انہوں نے جب مقاومت کی ہے، کیونکہ جب سختی میں گزری ہے زندگی، جب سختی سے گزرتی ہے تب وہ انسان کی شخصیت بن کر نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو آپ مطالعہ کر لیے جتنے بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں دنیا میں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ علماء کی زندگی ہو، چاہے وہ سائنسدانوں کی زندگی ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان میں رہنے والے کی، کامیاب ہونے والے کی زندگی ہو، سب کی زندگی دیکھیے تو سختیوں میں گزری ہے، اور سختیوں میں گزری ہے تو انہوں نے مقاومت کی ہے، مقابلہ کیا ہے۔ جب وہ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک اصول ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کی کوشش کا صلہ اللہ دیتا ہے، کسی بھی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جیسی کوشش کرے گا، ان سعیکم لشتیٰ، تو بھائی کوششیں الگ الگ ہیں، لیکن جو کوشش کرے گا وہ اپنے مقام کو پا لے گا، اپنے مقام کو، اپنی منزل کو پا لے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، آپ 4 سال کے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہیں ہے، پیدا ہوا یتیم، اور 4 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کی محبت اور عطوفت اور ان کی رحمت کے سائے سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، انہوں نے پرورش کی، 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے مصائب اور آلام کی زندگی گزارتے ہوئے، سختیوں سے گزرتے ہوئے، مقاومت کرتے ہوئے، ان تمام مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے جب شخصیت نکھر کر آئی تو ایسی شخصیت کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن گئے، تمام عالمین کے لیے رحمت کا نمونہ بن گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے امیر المومنین کی زندگی، امام حسن کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، ان کی مصائب و آلام میں گزری ہے، لیکن جب شخصیت نکھر کر آتی ہے سامنے تو کیسی شخصیت ہے کہ امام علی، امام حسن، امام حسین زین العابدین مصائب کی زندگی سے گزر رہے ہیں، اور یہ تمام مصائب و آلام کو برداشت کر کے، صبر کر کے، یہ صبر کر رہے ہیں، اور صبر کر کے جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ فضائل و کمالات ان کے کہ آج کتابیں بھر دی جائیں لیکن ان کے فضائل نہیں کم ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایک اللہ کا بنایا اصول ہے کہ مصائب میں، مصیبتوں کے وقت صبر کرنا، ان کو بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ کامیابی وہی کامیاب ہوتا ہے انسان کہ جو ان تمام مراحل میں مقاومت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک وطن میں رہنے والا اور ایک غربت میں رہنے والا، جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو پھر اس کے اعضاء و جوارح، اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اب وہ سیلف ڈیپینڈ ہو گیا، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے خود اپنی صلاحیتوں کو نکالتا ہے، اس کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں اس کو نکالتا ہے۔ لیکن اگر وطن میں رہے تو اتنا کامیاب نہ ہو پائے، اسی لیے جو باہر چلے جاتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے کہ عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ تو یہ کیا وجہ کیا ہے آخر کی جو سفر کرنے والا، اپنے وطن کو چھوڑ دینے والا کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب سفر کر کے اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے وطن میں آتا ہے تو غریب ہوتا ہے، وہاں کوئی آشنا نہیں ہوتا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہوتا، وہاں خود ہے اور خود اس کی ذات ہے۔ اب اس کو خود سروائیو کرنا ہے، خود اپنا جینا ہے، اپنے جینے کے لیے اس کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ گھر میں بیٹھا رہے گا تو صلاحیتیں نہیں ابھر کے آئیں گی، باہر نکلے گا تو صلاحیتیں اس کی نکل کر سامنے آئیں گی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ہم اب اس طرح تربیت کریں کہ مقابلے کی طاقت ان کے اندر پیدا کریں۔ آج جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو کورونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے۔ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کیا ہے، یہ بھی دیکھیے انہی پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے کہ جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، جن کے اندر قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ جو زیادہ مقابلہ کر سکتے ہیں، جو محنت کش ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتا، لیکن جو کمزور ہیں اندرونی، تو یہ آرام پسند ہیں، جو سست ہیں، ان کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے۔ یعنی ایک سنت الہی ہے کہ انسان جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔
اور جو انسان سست ہوگا، کمزور ہوگا، جو مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، جو کاہلی کرے گا، وہ ہمیشہ کمزور رہے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو مقاومت کرتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے، جس کے اندر طاقت ہوتی ہے مدافعت کی۔ تو عزیزان گرامی، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی اگر آپ ان کے بارے میں جانیں تو واقعی ان کے بارے میں جو ہم کو پتہ چلا ہے وہ یہی کہ مرحوم کے والد نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھایا، چھوڑ نہیں دیا، ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جا کے کچھ کاروبار کریں، نہیں، پڑھایا۔ دیکھیے، علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ علم حاصل کر لیں گے تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ علم اگر آ گیا ہمارے پاس تو ہمارے پاس دنیا کے خزانے آ جائیں گے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے علم کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے روایت میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، انسان پیٹ بھرے میں ڈھونڈتا ہے، مشقتوں میں رکھا ہے۔ الحکمت و ضالۃ المومن، علم کہتا ہے اس تو حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ علم کہتا ہے آتینی کلک آتیک بعضی، تم اپنا سب کچھ دے دو، میں تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ دوں گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیے، ہمیشہ کوشاں، اپنے بچوں کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ جتنی جد و جہد، جتنا بھی مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے، اپنے بچوں کو ہم تعلیم یافتہ بنائیں۔ دیکھیے، جن کی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں ان کے والد نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا، حالانکہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنے بچوں کو، 2 بچوں کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، اور سب کو اچھے اچھے عہدوں پر کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ چاہے وہ جتنی بھی مشقت کی ہو، اللہ ان کو ان کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے تعلیم جو وراثت ہے انبیاء کی، جو وراثت ہے اہل بیت کی، جس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، تعلیم کے اوپر زور دیا ہے، تو مرحوم کے والد نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا۔ اور خود مرحوم کے بارے میں جو ہم کو پتہ چلا ہے کہ ایسے بہترین انسان تھے جن کے لیے ایک روایت ہے، جیسے روایت میں کہا جاتا ہے کہ عاشر الناس معاشرتاً ان عشتم معہم حنوا الیکم وان متم بکوا علیکم، کہ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو، اس طرح سے معاشرے میں زندگی بسر کرو کہ جب تم ان کے درمیان رہو تو لوگ ملنے کا شوق پیدا کریں، تم سے ملنا چاہیں، ان کے اندر اشتیاق ہو تم سے ملنے کا، اور اگر تم ان کے درمیان سے اٹھ جاؤ تو تمہارے اوپر گریہ وزاری کریں، یعنی تمہارے فقدان کو وہ محسوس کریں اور تم سے ملنا چاہیں، تم سے جب تم زندہ ہو، جب تم ان کے درمیان سے اٹھ جاؤ تو تمہارے لیے گریہ وزاری کریں، ایسا وجود ہونا چاہیے۔ اور مرحوم کے لیے بھی ہم نے سنا ہے، ان کے بارے میں جو پتہ چلا ہے کہ نہ صرف ان کے رشتہ داروں سے بلکہ دوسرے لوگوں سے جو ان کے بارے میں مشہور تھا وہ یہ کہ ایک بہترین انسان تھے، با ایمان انسان تھے۔ جو امام نے فرمایا، جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے، وہ یہی کہ ذرہ برابر بھی اپنے ذمہ داری میں کوتاہی نہ برتو، اپنے عہدے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مرحوم بڑے عہدے پہ آفیسر کی رینج میں تھے، بڑا عہدہ ان کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی وسائل جو دفتر کے جو آفس کی طرف سے فیسلٹی دی گئی تھی، مطلب اپنی طرف سے وہ خود اپنے سائیکل پہ آتے تھے، یعنی اپنے سواری سے آتے تھے، اور وہ سواری بھی کون سی؟ سائیکل سے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، آپ جس عہدے پر ہیں اس عہدے کے شائع نشان نہیں کہ آپ سائیکل سے آئیں، یہاں کا چپراسی بھی اپنے اسکوٹر سے یا موٹر سائیکل سے آتا ہے، تو یہ آپ کی شائع نشان نہیں ہے۔ تو پھر مرحوم پیدل آنا گوارا کیا، لیکن ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے آفس سے کوئی گاڑی منگا لی ہو۔ یہاں تو تھوڑا سا اگر کوئی منصب مقام مل جاتا ہے تو ہم اتنا ایڈ جاتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کا، اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ مرحوم اہل بیت کی تعلیمات سے متاثر تھے، لہٰذا ان کی تعلیمات کی جھلک ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ اہل بیت کہ جو اتنے محتاط تھے زندگی میں کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنے گورنر سے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا محتاط زندگی امام نے گزاری ہے، یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی ہم اتنا احتیاط برتیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے گورنر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے قلموں کی نوک کو باریک کر لو اور جملے ملا کر لکھو، اور جو ضروری بات ہے وہ لکھو،
علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ بیت المال کا اتنا بھی اسراف کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ کس حد تک احتیاط کی منزل ہے امام علی علیہ السلام کے پاس، کہ اپنے گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بیکار کی باتیں نہیں، فضول کی باتیں نہیں، جو ضروری باتیں ہیں وہ اپنے بیانات میں لکھ کے مجھے بھیجا کرو، اور بڑے بڑے جملے نہ لکھو کہ اس میں روشنائی بھی زیادہ خرچ ہوگی، کاغذ بھی زیادہ اسراف ہوگا۔ چھوٹے جملے چھوٹے الفاظ میں چھوٹے حروف میں لکھو، اور قلموں کی نوک کو باریک کر لو، تاکہ زیادہ چوڑے اگر الفاظ لکھو گے، چوڑے حروف لکھو گے تو اس میں بھی روشنائی زیادہ خرچ ہوگی، پیپر زیادہ اسراف ہوگا۔ تو امام وہ احتیاط کر رہے ہیں، یہ احتیاط کا سبق ہم کو دیا ہے۔ تو جو ان کے چاہنے والے، حقیقی چاہنے والے، وہ بھی اپنی زندگی میں اسی طرح سے محتاط رہتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ ہے چاہنے والے کی صفات ایسی ہونا چاہیے کہ جو مرحوم میں جلوہ گر تھی، اور یقیناً مرحوم کو جو درجہ ملا ہے وہ رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کم بات نہیں، کم فضیلت نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں، یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ رمضان میں اللہ کہہ رہا ہے تم ہمارے مہمان ہو، روزہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کی جزا ہوں۔ ایسے مہینے میں اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یقیناً وہ معصومین کی دسترخوان پر اس وقت روزہ افطار کر رہے ہوں گے، معصومین کے بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، اور یقین ہے کہ ایسا چاہنے والا کہ جس نے اپنی سیرت، آل محمد کی سیرت پہ ہمیشہ گامزن رہا اور کوشش کی کہ ویسی زندگی گزارے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ یعنی یہ حد ہے کہ اتنا بڑی پوسٹ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنا گھر نہ بنائے، تو یہ ایمانداری کی سند ہے اس کے لیے۔ ہاں عزاداروں، جب انسان حلال کا رزق کھاتا ہے اور محنت و مشقت سے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں پر گریہ و فغاں نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں 3 طرح کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو آہ و فغاں کرتا ہے، اللہ پر تہمتیں باندھتا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ ظلم کیا ہم پر۔ دوسرا وہ گروہ کہ جو صبر کرتا ہے، اور تیسرا وہ گروہ کہ جو صبر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا ہے۔ یا یوں کہوں کہ پہلا وہ گروہ وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے اللہ کی معرفت ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو آہ و فغاں کرنے لگتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہے اور اللہ کی معرفت کراتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی معرفت، حقیقی معرفت بھی اس کے پاس ہے، اور لوگوں کو پہچانواتا ہے خدا کو کہ خدا کیا ہے، خدا کا مرتبہ کیا ہے، خدا کی معرفت کراتا ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ صرف صبر نہیں کرتا بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرتا ہے۔ اور یہ منظر جو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ کربلا میں ملتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا میں جو ہم کو درس ملے ہیں وہ صبر و شکر کے درس ملے ہیں۔ مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں لیکن صبر کا مظاہرہ کیا، شکر کا مظاہرہ کیا۔ سب کچھ دامن میں جو تھا وہ دے دیا امام مظلوم کربلا نے، لیکن کبھی بھی آہ و فغاں نہیں کی، کبھی بھی اللہ کی طرف شکایت نہیں کی کہ پروردگار یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ صبر بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں۔ علی اکبر کا لاشا آتا ہے، شکر کرتے ہیں۔ محمد کا لاشا آتا ہے، شکر کرتے ہیں۔ قاسم کا لاشا آتا ہے، شکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں تو امام اپنے دامن میں علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، چھوٹا سا ششماہا اس کو لے کر جاتے ہیں۔ جب گلے پہ تیر لگتا ہے تو صرف صبر نہیں کرتے بلکہ شکر بھی کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کو پہچانا بھی ہے اور پہچانوایا بھی ہے کہ دیکھو خدا کی ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جس کے آگے حسین جیسا صابر و شاکر انسان شکر کا سجدہ کر رہا ہے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے اور اس کے بعد جب امام مظلوم کربلا ایک ایک لاشے کو لا چکے، کبھی اون محمد کا لاشا لائے، کبھی قاسم کا لاشا لائے، کبھی علی اکبر کا لاشا لائے، آخر میں جب امام مظلوم کربلا اپنے بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں زاداروں، مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا اس وقت یہاں نہیں ہے، نہ جنازے میں شریک ہو پایا، نہ تدفین میں شریک ہو پایا، غربت میں ہے، عالم غربت میں ہے، دبئی میں ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے گزر گیا،
یقیناً صبر کا موقع بھی ہے، مصیبت کا وقت ہے، اور بہت ہی زیادہ غم کا موقع ہے اس کے لیے کہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن کم سے کم اس کو یہ تو دلاسا ہو گیا، یہ تو تسلی مل گئی کہ باپ کے جنازے کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا گیا، دفنا دیا گیا۔ وہ اطمینان میں ہے کہ وہ نہ صحیح لیکن دوسروں نے، چاہنے والوں نے، رشتہ داروں نے، دوست احباب نے باپ کے لاشے کو دفنا تو دیا، لیکن ہائے سید سجاد کی مظلومی جب حسین رخصت ہونے آئے ہیں زین العابدین علیہ السلام سے، تو ایک بار زین العابدین نے اپنے بابا کو دیکھا زخموں سے چور کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں بھی جا کر جہاد کروں۔ امام مظلوم کربلا نے کہا نہیں بیٹا، تمہارا جہاد یہ نہیں ہے، تمہیں ابھی کربلا سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کرنا ہے، تمہیں وہ منزلیں طے کرنا ہے کہ جہاں تمہاری پھوپھی اور تمہاری بہنیں بے مخنہ و چادر ہوں گی، تمہیں اس مقام پر صبر کرنا ہے۔ عزاداروں، جب امام زین العابدین سے رخصت ہو کر حسین گئے اور جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہمارا امام زمین کربلا پہ تشریف لاتے ہیں، ایک بار خنجر چلتا ہے شمر کا، سرتن میں جدائی ہوتی ہے، آواز دینے والے نے آواز دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یہ آواز سننا تھی کہ زین العابدین نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ عزاداروں، ظالموں نے اسی پر بس اکتفا کر لی ہوتی تو شاید زین العابدین کو قرار آ جاتا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان بیٹا ہے، باپ کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اسی لیے تو جب 11 محرم کو یہ جا رہا تھا قافلہ، اس طرف سے لے جایا گیا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزاداروں، سید سجاد نے جب اپنے بابا کا لاشا دیکھا، بے گور و کفن کربلا کی زمین پر ہے۔ اور ایک بیٹے کی حسرت ہوتی ہے کہ اپنے بابا کے لاشے کو کم سے کم دفنا دیا جائے، لیکن سید سجاد کا امتحان کتنا سخت تھا۔ عزاداروں، دیکھ رہے ہیں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں سید سجاد کے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبۃ للمتقین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، میں صدقہ محمد و آل محمد کے اس مجلس کو قبول کر لے، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ پروردگار، مرحوم کے درجات کو بلند کر۔ پروردگارہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عطا کر، خاص کر جو مرض کورونا میں مبتلا ہیں ان کو شفا عاجل عطا کر، اور جو لوگ حضرات ہیں پروردگار تمام لوگوں کو، تمام مومن مومنات کو، ہر انسان کو اس وبا سے، اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ مرحوم محمود احسن صاحب کے درجات کو بلند کر، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کر۔ امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ ان کو جوار معصومین عطا کر۔ پروردگار، جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جلیل عطا کر، خاص کر ان کے بیٹے کو جو اس وقت یہاں نہیں ہے ان کو بھی صبر عطا کر۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا کر، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد احسن صاحب ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیجیے۔